تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے تو جو چاہے کرے گا، تیرا حساب نہیں لیا جائے گا، تجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اے انسان، ذرا تو اپنی تخلیق کے اوپر غور کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ تیری پیدائش پر الگ الگ مرحلے آئے، کبھی تو نطفہ تھا، کبھی تو علقہ تھا، کبھی تو مضغہ تھا، اور پھر تجھے اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ اللہ جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ تجھے زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اے میرے بندے، تو اس چیز کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتا ہے؟ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے، انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانے۔ انسان کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد، تیری پیدائش کا مقصد تجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے مسلمان کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، یہ مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے میرے بھائی، اور اگر کوئی مسلمان نہیں پہچانتا ہے، اس کی کمی ہے، اس کا قصور ہے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اب تم انسان ہو، تمہیں اللہ نے بہت افضل، بہت بہترین مخلوق بنایا ہے، تم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے بھائی، اور آگے بڑھیے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سب برابر ہیں۔ ہاں، اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، تو اللہ کیا معیار اسی بنیاد پر ہوگا، اللہ کیا رینکنگ اسی بنیاد پر ہوگی۔ اللہ کیا رینکنگ اس بنیاد پر نہیں ہوگی آپ کا خاندان کیسا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بدعقیدگی پھیلا دی گئی کہ صاحب یہ تو فلاں خاندان کے ہیں، یہ تو رسول اکرم کی اولاد میں سے ہے، ان کی نسل میں سے ہے، ان کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی۔ اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ اسلام کا کانسیپٹ تو یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے میری کشتی میں سوار ہو جا، اپنے بچے کو بلاتے ہیں، بچہ باپ سے بغاوت کر بیٹھتا ہے، بچہ کہتا ہے ابو جان سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان آج ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور یہ پانی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بچے یہ اللہ کا عذاب ہے، تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ پیغمبر کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، میرے پریوار کو بچائے گا، میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، اے نوح تو اللہ کا پیغمبر ہے، تو ایمان والا ہے، تیرا بیٹا کفر کے راستے پہ چلا گیا ہے، اب اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، اللہ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا، اللہ کیا آپ کا ایمان آپ کا کردار دیکھا جائے گا۔ تو ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رینکنگ ہوگی، عمل کی بنیاد پر ہوگی، نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سیم حقوق دیے ہیں، ہر انسان کو جینے کا حق ہے، ہر انسان کو مال کمانے کا حق ہے، ہر انسان کو دنیا میں اپنی بات کہنے کا حق ہے۔
اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے پیارے نبی جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جنازہ ایک یہودی کا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ الیست نفسن، کیا اس کے اندر جان نہیں تھی؟ یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کے بھی اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو گئے کہ یہ تھا تو انسان، جان تو اس کے اندر بھی تھی۔ اس یہودی کو اس بنیاد پر کہ یہ یہودی ہے، یہ انسانیت کے دائرے سے خارج نہیں ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، تحفظ انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو انسانیت کو سب سے بڑے کرائسس سے، سب سے بڑی مصیبت سے نجات دلانے کی بات کرتا ہے۔ انسانیت کے لیے اس سے بڑی مصیبت کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے دوچار ہو جائے۔ اور اسلام اسی لیے آیا ہے، اور پیغمبر اسلام اسی لیے آئے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب اپنے نبی کا تذکرہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اے میرے بندو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر تم جنگیں کر لیا کرتے تھے، ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ جو کل تک ذرا ذرا سی بات پہ لڑائیاں کیا کرتے تھے، آج ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، تم جہنم میں جانے والے تھے، ہم نے تم کو اپنے نبی کو بھیج کر کے جہنم سے بچا لیا۔ ہمارے نبی تو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، یہ الگ بات ہے۔ اس نبی کا نام لینے والے آج ہم اور آپ اس نبی کے مشن سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ وہ نبی تو جہنم سے بچانے کے لیے، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ دوسروں پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، دوسروں کی جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے۔ ابھی کل ایک ویڈیو فیس بک پر میں نے دیکھا، ایک صاحب ایک مسلک کا نام لے کے کہہ رہے فلاں مسلک کی کھاٹ پر، فلاں مسلک والا اگر کھاٹ پر بیٹھے تو کھاٹ توڑ دو، گھڑے سے پانی پیے تو گھڑا پھوڑ دو۔ اتنی نفرت، اتنی عداوت دلوں میں بھرنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے صاحب میں رسول کا چاہنے والا، رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ وہ نبی پتھر کھا کھا کے دلوں کو جوڑتا رہا، وہ نبی زخم کھا کھا کے لوگوں کو ملاتا رہا۔ اس نبی نے طائف میں پتھر کھائے، کس کے لیے کھائے میرے بھائی؟ کیا اس نبی کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ کیا نعوذ باللہ وہ نبی شہرت چاہتے تھے؟ وہ نبی دولت چاہتے تھے؟ اس نبی کا بس ایک مقصد تھا، انسانیت نجات پا جائے، لوگ کیسے اللہ کے راستے پر آ جائیں، لوگ کیسے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور یہ چنتا اور انسانیت کی یہ فکر اور یہ ٹینشن اللہ کے پیارے نبی کو اس قدر تھی کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر ہے، اتنی چنتا ہے، اتنی ٹینشن ہے، کہیں آپ اس کے لیے اپنی جان نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں او لوگو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی وہ آگ جلاتا ہے پروانے اور پتنگے اس آگ میں جانے لگتے ہیں، وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آگ کو دیکھ کر کے وہ پتنگے، وہ پروانے بار بار اس آگ میں جاتے ہیں۔ او لوگو وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا۔ او لوگو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم کی عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ میرے بچانے کے باوجود جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں چاہتا، ایک باپ اپنی اولاد کو ہمیشہ مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، ایک باپ اپنی اولاد سے جس قدر محبت کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اس سے کہیں زیادہ محبت اپنی امت سے کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، وہ نبی محسن انسانیت تھے، وہ نبی انسانیت کا تحفظ کرنے آئے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے، دنیا انسانیت کی بات کرتی ہے، دنیا مانوتا کی بات کرتی ہے، دنیا انصاف کی بات کرتی ہے، مگر کتنے موقع آتے ہیں جب انسانیت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔
ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم صاف دیکھ رہے ہیں یا انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور اس کو رنگ دیا جاتا ہے صاحب کہ انصاف اور جسٹس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم روزانہ مرنے والوں کی گنتیوں کی تعداد دیکھتے ہیں، اس مرنے والوں میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کبھی ہاسپٹلوں پر بمباری ہو رہی ہے، کبھی اسکولوں پر ہو رہی ہے، کبھی مدرسوں پر ہو رہی ہے، دنیا کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی میرے بھائی۔ یہ سارے کام کرنے والے انسانیت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آؤ انسانیت کو اگر بچانا ہے آ جاؤ اسلام کے دامن رحمت میں آ جاؤ، آ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ جب تک دھرتی پر شرک رہے گا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، اس دھرتی اور اس زمین پر سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ میرے بندو تم ایمان والے بن جاؤ اور ایمان کے ساتھ کبھی ظلم نہ ملانا۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، دنیا کا سب سے بڑا انیائے شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں۔ جو ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائے، اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، انہی کو امن ملے گا، انہی کو چین ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بغیر، توحید کے بغیر امن دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کو بچانا ہے تو جہنم سے بچاؤ، جو سب سے بڑا کرائسس ہے انسانیت کے لیے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، انسانیت کا ایک بڑا